بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مفتاح العربیہ عربی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ ابھی ہم لوگ پیج نمبر 31 پڑھیں گے اور اس میں اردو کے بھی جملے ہیں جن کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ بہت دلچسپ سبق ہے، آئیے کتاب شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے، بالکل نیچے دیکھیے 31 لکھا ہوا ہے، پیج نمبر 31 اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھ لیا تھا بِأَيِّ شَيْءٍ هُوَ كَاتِبٌ بِالْقَلَمِ۔ اب آئیے، اب ہم لوگ پیج نمبر 31 پڑھتے ہیں۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے اردو میں، نیچے لکھے ہوئے جوابات کے سوالات قائم کیجئے۔ یعنی یہاں پہ کچھ مثال بھی سمجھا دیے گئے ہیں، مثال دے کر سمجھا دیا گیا ہے یہاں پہ۔ اصل میں یہ ہے کہ اس میں کچھ جملے ہیں، ان جملوں کو آپ خود ہی سوال میں کنورٹ کیجئے گا، خود ہی سوال بنا لیجئے گا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ لکھا ہوا ہے من فی المکتبۃ، تو اس کا جواب یہ ہوگا فی المکتبۃ طلاب، یعنی من فی المکتبۃ ترجمہ کیا ہوگا، یعنی لائبریری میں کون ہے، لائبریری میں کون ہے۔ تو فی المکتبۃ طلاب ترجمہ ہوگا لائبریری میں طلبہ ہیں، طلاب ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں۔ اب جملہ اگر صرف اتنا رہے فی المکتبۃ طلاب، یعنی لائبریری میں طلبہ ہیں، تو اس جملے کو آپ سوالیہ جملہ کے کس طرح بنائیں گے؟ تو اردو میں اگر کہا جائے کہ ایک جملہ ہے لائبریری میں طلبہ ہیں، تو اس کو آپ سوال میں کنورٹ کیجئے، تو آپ کیسے کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ سوال اس طرح کیجئے گا کہ لائبریری میں کون ہیں، اسی طرح سوال کیجئے گا، پھر اسی کا جواب ہوگا لائبریری میں طلبہ ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے جملے آئیں گے، ان کو آپ کو ان جملوں کو سوال میں کنورٹ کرنا ہے، پھر خود ہی جواب بھی دینا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے من فی الفصل، درسگاہ میں کون ہے، فی الفصل مدرس، درسگاہ میں استاد ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ لکھا ہے فی العصیص، اس سے پہلے ما چھوٹ گیا ہے، ما میم علیہ صفر ما فی العصیص، یعنی گملہ میں کیا ہے۔ دیکھیے من مطلب کون ہوتا ہے اور ما مطلب کیا، من مطلب کون اور ما مطلب کیا۔ گملہ میں کیا ہے تو فی العصیص زہرۃ، گملہ میں پھول ہے، گملہ میں پھول ہے۔ اور اسی طرح اب یہاں پہ ہے فی العیادۃ طبیب، یعنی یہ ایک جملہ ہے، یعنی کلینک میں ڈاکٹر ہے، کلینک میں ڈاکٹر ہے، کلینک میں ڈاکٹر ہے۔ تو اب اس کو سوال میں کس طرح کنورٹ کیجئے گا؟ تو سوال اس طرح کیجئے گا کہ کلینک میں کون ہے، تو من فی العیادت کر دیجئے گا، من فی العیادت کلینک میں کون ہے۔ اسی طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے فی الحقیبۃ اوراق، فی الحقیبۃ اوراق، یعنی ترجمہ ہوگا بیگ میں کاغذات ہیں، یعنی بہت سے کاغذ ہیں، پیپرز ہیں، بیگ میں کاغذات ہیں، بیگ میں پیپرز ہیں۔ تو اس کو آپ سوال میں کس طرح کنورٹ کیجئے گا؟ تو آپ سوال خود بنا دیجئے گا کہ بیگ میں کیا ہیں، یعنی ما فی الحقیبۃ، ما مطلب کیا، ما فی الحقیبۃ بیگ میں کیا ہے۔ من مطلب کون اور ما مطلب کیا، یہ یاد رکھیے گا۔ من انسانوں کے لیے آتا ہے اور ما جو ہے نا انسانوں کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے آتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی کتاب میں، اسی پیج میں لاسٹ میں بالکل دیکھیے نیچے، یہاں بچوں کو یاد دلایا جائے کہ انسان کے لیے من اور غیر انسان کے لیے ما آتا ہے، انسان کے لیے من استعمال ہوگا اور غیر انسان کے لیے ما استعمال ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا، بالکل نیچے دیکھیے فی المکتبۃ طلاب، اس کے بعد لکھا ہوا ہے فی الفصل مدرس، یعنی کلاس میں لکھا ہوا ہے کلاس میں استاد ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہوگا کہ ترجمہ تو یہ کرنا چاہیے نا، مدرس کا مطلب ایک استاد، ایک استاد اور کوئی استاد، ایسا ترجمہ کرنا چاہیے نا، کلاس میں ایک استاد ہیں، کلاس میں کوئی استاد ہیں۔ تو آپ یہاں پہ یہ سمجھیے کہ یہ جو جملہ ہے نا، یعنی یہ قلم ہے، وہ آدمی ہے، اور اسی طرح کلاس میں استاد ہیں، تو اس طرح کے جملے میں ایک اور کوئی کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اردو کے اعتبار سے خود دیکھ لیجئے گا سیٹنگ، جہاں پہ مناسب سمجھے وہاں پہ کر لیجئے گا، اور جہاں مناسب نہ سمجھیں وہاں پہ مت کیجئے گا۔ مثال کے طور پر
فی الفصل مدرسون یعنی کلاس میں ایک استاد ہے، ترجمہ کر سکتے ہیں، اور ایک یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں فی الفصل مدرسون کلاس میں استاد ہیں، یعنی دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، کلاس میں استاد ہیں اور کلاس میں ایک استاد ہیں۔ اسی طرح فی المکتبۃ طلاب یعنی لائبریری میں، طلاب تو پلورل ہے یعنی بہت سے طلباء ہیں، لائبریری میں طلباء ہیں۔ اب طلاب میں الف لام نہیں ہے تو ایک طلباء اور کوئی طلباء ایسا نہیں بولتے ہیں، بلکہ یہ تو خود ہی پلورل ہے، ایک اور کوئی، یہ تو سنگولر کے لیے آتا ہے نا۔ تو خیر آپ اس کا ترجمہ ایسے کیجئے، فی المکتبۃ طلاب لائبریری میں طلباء ہیں، بہت سے طلباء ہیں، فی الفصل مدرسون کلاس روم میں استاد ہیں، فی العصیص زہرۃ گملہ میں پھول ہے، فی العیادۃ طبیب کلینک میں ڈاکٹر ہیں، فی الحقیبۃ اوراق بیگ میں کاغذات ہیں، فی المستشفیٰ نبیل ہاسپٹل میں نبیل ہے۔ اب اس کا سوال آپ کو کیسے کرنا ہوگا، تو اردو میں کیجیے گا ہاسپٹل میں کون ہے، تو نبیل، پھر اس کا جواب آپ یہاں پہ دیکھ ہی رہے ہیں۔ فی الشرکۃ محاسب یعنی کمپنی میں محاسب ہے یعنی حساب کرنے والا ہے، حساب کنندہ ہے، انگریزی میں اکاؤنٹنٹ جو بھی کچھ بولتے ہوں گے، حساب کرنے والے کو عربی میں محاسب بولتے ہیں۔ تو کمپنی میں محاسب ہے، حساب کنندہ ہے، حساب کرنے والے ہیں، تو اس کا آپ سوال بنا لیجئے کہ کمپنی میں کیا ہے، تو عربی میں کمپنی میں کون ہیں، تو عربی میں آپ سوال خود کر لیجئے، بنا لیجئے۔ کون کے لیے من استعمال کریں گے اور کیا کے لیے ما استعمال کریں گے، انسان کے لیے من استعمال کریں گے اور انسان کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے ما استعمال کریں گے، آپ کو معلوم ہی ہے۔ فی المطعم سعید یعنی ہوٹل میں سعید ہے، فی البیت عائشہ تو گھر میں عائشہ ہے، فی الملعب لاعبون پلے گراؤنڈ میں یعنی کھیل کے میدان میں بہت سے کھلاڑی ہیں، فی السیارۃ اولاد کار میں بہت سے لڑکے ہیں، فی الحوض سمک حوض میں مچھلی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اردو کے جملے ہیں، رشید کہاں ہے، تو رشید کہاں ہے، تو آپ کیسے بنائیں گے اس کو، تو آپ بنائیے گا، پھر بعد میں چیک کروں گا، اگلی ویڈیو میں آ کر چیک کروں گا۔ جیسے اس کو بھی آپ کو بنانا ہے، یہ سب فی السیارۃ اولاد، اس کا سوال آپ کو قائم کرنا ہے، فی الحوض سمکن اس کے لیے بھی آپ کو سوال بنانا ہے، تو اسی طرح آپ کو یہ بھی بنانا ہے، رشید کہاں ہے، میز پر کیا ہے، عربی میں کیجیے گا رشید کہاں ہے، تو کیسے کیجیے گا، این رشید، این رشیدن، این رشیدن، رشید کہاں ہے۔ میز پر کیا ہے، تو ما علی المکتبی، ما مطلب کیا، علی المکتب مطلب میز پر، یعنی تو میز پر علی المکتبی کیا، اس کے لیے ما لگا دیے تو الٹ کر بنایا جاتا ہے۔ علی المکتبی ما عربی میں نہیں بولتے ہیں، بلکہ عربی میں بولتے ہیں ما علی المکتبی، الٹ کر بولتے ہیں، جیسا کہ آپ پہلے جملے پڑھ چکے ہیں، تو ان جملوں کو جب بار بار پڑھیں گے، دھیان دیں گے، تو انہی کے طرز پر بنانا ہوگا۔ ما علی المکتبی ہے کے لیے ترجمہ، عربی کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے کے لیے عربی میں کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی ہو جاتا ہے ترجمہ۔ میز پر کیا ہے، ما علی المکتبی، کمرے میں کون ہے، تو کمرے میں یعنی فی الغرفتی، میں مطلب فی، کمرہ مطلب غرفہ، فی الغرفتی کمرے میں کون، اس کے لیے من، فی الغرفتی من، تو عربی میں ایسا نہیں بولتے ہیں بلکہ الٹ کر بولتے ہیں من فی الغرفتی، ہے کے لیے کچھ لفظ لانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کو بنانا ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک جملہ دیکھیے، میدان کس چیز کا ہے، تو کس چیز کا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے میں نے بتا دیا تھا نا، شیئن مطلب چیز، شیئن مطلب چیز۔ دیکھیے اسی کتاب میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، بالکل نیچے دیکھیے، بِأَيِّ شَيْءٍ کس چیز سے، ٹھیک ہے نا، تو اَيُّ شَيْءٍ مطلب کون سی چیز، تو یہی آپ کو شے استعمال کرنا ہوگا یہاں پہ۔ میدان کس چیز کا ہے، تو میدان کے لیے تو میدان، اور کس چیز کا ہے، تو کس چیز کا ہے، یہاں پہ کا آ گیا نا، یعنی جیسے ہم پہلے پڑھے تھے نا، منارہ، المنارۃ للمسجد، منارہ مسجد کا ہے اور منارہ مسجد کے لیے ہے، دونوں ترجمہ ہوتا ہے نا، تو منارہ مسجد کا ہے، اسی طرح میدان کس چیز کا ہے، میدان کس چیز کے لیے ہے، تو المیدان لأی شیء، یعنی میدان کس چیز کے لیے ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ میدان کس چیز کا ہے، فٹ بال کا ہے یا کرکٹ کا میدان ہے،
یعنی میدان فٹ بال کے لیے ہے یا کرکٹ کے لیے، اس مفہوم میں ہے۔ یعنی یاد رکھیے اردو کو بھی پہلے اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے، اردو کو پہلے اچھی طرح سمجھنا پڑتا ہے، اردو کو پہلے بھوجپوری میں، بنگالی میں، اپنی زبان میں ترجمہ کیجیے، آسامی زبان میں پہلے ترجمہ کر لیجئے، پھر اس کو عربی میں بنائیے، تب اچھی طرح بنا پائیے گا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے میدان کس چیز کا ہے، تو آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہاں پہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میدان کس چیز کے لیے ہے، یعنی فٹ بال کے لیے ہے یا ٹینس کے لیے ہے یا کرکٹ کے لیے ہے۔ تو پہلے جب اس طرح کر لیے تو اب بنائیے میدان کس چیز کے لیے، لِأَيِّ شَيْءٍ، لی مطلب کے لیے، أَيُّ شَيْءٍ مطلب کس چیز، أَيُّ شَيْءٍ مطلب کس چیز، لِأَيِّ شَيْءٍ، لِأَيِّ شَيْءٍ الْمَلْعَبُ، میدان کس چیز کے لیے، تو لِأَيِّ شَيْءٍ الْمَلْعَبُ، یا یہاں پہ الٹا بھی کر سکتے ہیں، الْمَلْعَبُ لِأَيِّ شَيْءٍ، میدان کس چیز کے لیے، الْمَلْعَبُ لِأَيِّ شَيْءٍ، یا لِأَيِّ شَيْءٍ الْمَلْعَبُ۔ کرسی کیسی ہے، کیسی کے لیے معلوم ہے، کیسا، کیسی، کیفا۔ تم کہاں سے آ رہے ہو، تم مطلب انت، کہاں مطلب این، سے مطلب من این مطلب کہاں سے آ رہے ہو، معلوم ہے، حلیمہ کہاں جا رہی ہے، تم کیا تم کلکتہ سے آ رہی ہو، نہیں میں مدراس سے آ رہی ہوں، کیا قرآن عربی میں ہے، عربی میں یعنی فی العربیہ، اردو میں فی الاردیہ، عربی میں فی العربیہ، جیسے مفتاح العربیہ کتاب کا نام ہے نا، تو مفتاح کے بعد العربیہ، تو وہی عربیہ استعمال کرنا ہوگا۔ قرآن عربی میں ہے، فی العربیہ مطلب عربی میں۔ طائف کہاں ہے، حوض کہاں ہے، کیا یہ منارہ مسجد کا ہے، دیکھیے آ گیا نا، مسجد کا ہے یعنی مسجد کے لیے ہے، مسجد کا ہے۔ کیا تم عراق سے آ رہے ہو، ہاں میں عراق سے آ رہا ہوں۔ العراق، عراق کے لیے بولیں گے العراق، عراق کے لیے کیا بولیں گے، العراق۔ کیا طالب علم دہلی سے کراچی جا رہا ہے، کراتشی استعمال کریں گے۔ کیا معلمہ ہاسٹل سے کلاس جا رہی ہے، بیمار کہاں ہے، کیا نرس کلینک میں ہے، کیا ڈاکٹر یہ ہے، ڈاکٹر یہ ہے، کلینک وہ ہے، یعنی ڈاکٹر یہ ہے کا ترجمہ کیا ہوگا، یہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر یہ ہے مطلب یہ ڈاکٹر ہے، کلینک وہ ہے یعنی وہ کلینک ہے۔ اس کا ایک اور دوسرا بھی ترجمہ ہوگا لیکن میں بعد میں سب بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے آپ مشق کیجئے، پھر میں آ رہا ہوں تو چیک کر رہا ہوں، اور اس میں کچھ اور جو مفید باتیں ہوں گی وہ بتاؤں گا۔